اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان ہے جس کی رحمتیں ہیں، جس کی برکتیں ہیں، اور خدا کا ایک وہ حکم ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک جانب قرآن کا نازل ہونا ہے، ایک جانب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم لوگوں کے اوپر روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا روزے کے کوئی فوائد ہیں، کیا کوئی حکمت الہی ہے کہ جس کی خاطر خدا نے اس روزے کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے؟ اسی کے ذیل میں ایک بہت لطیف حدیث ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جس کو شیخ صدوق نے بھی نقل کیا ہے، اور بھی مختلف کتب احادیث جو مصادر ہے کتب احادیث، ان کے اندر یہ حدیث نقل ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں اللہ کے رسول سے ایک یہودی نے سوال کیا تھا کہ شہر رمضان کے روزے کے فوائد کیا ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس کو 7 فوائد ہیں جو گنوائے ہیں۔ اور پہلا فائدہ کیا تھا؟ یذوب الحرام فی جسدہ، روزے کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر حرام ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جب یہ کھانا پینا نہیں کرتا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے، تو لہٰذا اس کے جسم میں جو حرام ہوتا ہے وہ خدا اس روزے کی برکت سے جسم سے ہٹا دیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ گھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ گنوایا والثانیۃ لا یبعد من رحمت اللہ تعالی، روزے کا فائدہ، سب سے اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ انسان رحمت خدا سے دور نہیں ہوتا۔ جب خدا کی نیت رکھ کے، یہ نیت کے ساتھ کہ میں خدا کے حکم کی بجا آوری کے لیے ان فلاں کاموں سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں، تو کیسے ہوگا کہ خدا کی نظر رحمت سے دور ہو؟ تو انسان رحمت خدا سے دور نہیں ہوتا۔ تیسرا بیان کیا، وَيَكُونُ كُفْرُ خَطِيئَةِ أَبِيهِ آدم، جناب آدم کی جو خطا تھی، جو جناب آدم نے سیب کھایا تھا، اس کے خطا کا کفارہ جو ہے وہ اس روزے کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے۔ چوتھا جو بیان کیا، یحون اللہ علیہ سکرات الموت، جو ماہ مبارک رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھے، اس میں کوتاہی نہ کرے، فائدہ کیا ہوگا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا اور سکرات موت کا عالم ہوگا کہ جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، کہ جو بہت سخت ترین منزل ہے، بہت سخت ترین منزل ہے کہ جہاں انسان کی روح قبض ہو رہی ہو اور ایک پریشانی اور دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، ایک درد اور تکلیف کا منظر ہوتا ہے، تو خدا اس روزے کی برکت کے سبب سے یحون علیہ، اس کے لیے اس سکرات موت کے لمحے کو آسان کر دے گا۔ دوسرا پانچواں فائدہ بیان کیا، امان من الجوع والعطش یوم القیامہ، خداوند متعال روزے کے سبب سے جو یہاں پہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے سبب سے قیامت کے دن اس کو بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ وہ دن کہ جس دن جو ہے وہ بعض روایت میں جیسا ہمیں دکھائی دیتا ہے، سخت تپش ہوگی دھوپ کی، کہ جہاں انسان جو ہے وہ شدید پیاسا ہوگا، خداوند متعال روزے کے سبب سے اس کو پیاس سے بچائے گا۔ چھٹا جو ہمیں فائدہ دکھائی دیتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث میں، یعطیہ اللہ عز وجل براءۃ من النار، خداوند متعال اس کو آتش جہنم سے بری قرار دے گا، یعنی آتش جہنم سے اس کو نجات یافتہ قرار دے گا روزے کی برکت کے سبب سے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ابھارتی ہیں اس جانب کہ انسان لازمی طور پہ روزہ رکھے۔ اس کے بعد بیان کیا، یطعم اللہ من طیبات الجنہ، خداوند متعال روزے کے سبب سے جو تم یہاں پہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہو، جنت میں انتہائی پاک و پاکیزہ غذا اس کو عطا کرے گا۔ یہ فوائد ہیں روزے کے، انسان خاص طور پہ اس ماہ کے روزے کے جو اس کے اوپر واجب ہے، کسی کا عذر شرعی ہے اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن جانتے بوجھتے کم از کم ویسے بھی حرام ہے، اور اتنے فوائد ہیں جو اس سے چھٹ جائیں گے اس کو روزے کے چھوڑنے کے سبب سے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ کے اندر بہترین انداز سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔